حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے اے انسانوں انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ وہ تم سب سے غنی ہے اور وہ حمید ہے، صفت والا ہے. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ بات اللہ پر کچھ بھاری نہیں ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا انسان اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے بانٹنے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس کا کوئی بوجھ بانٹا نہیں جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی انتہائی قریبی ہی کیوں نہ ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، بلا شبہ تم تو صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان دیکھے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سورہ فاطر میں ہم پڑھ رہے ہیں وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. اللہ رب العزت والجلال نے اپنی خلاقی اور پھر انسان پر برستی ہوئی نعمتوں کی بارش اور وہ انعامات جن میں انسان گھرا ہوا ہے، یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے سب کے سب لوگوں. الناس، اے سب کے سب انسانوں. انتم الفقراء الی اللہ، تم الفقراء. صرف فقراء نہیں کہا بلکہ اس پر الف لام بھی لگا ہے. معنی یہ ہے کہ تم ایک ایک چیز میں محتاج ہو، تم اپنے وجود میں محتاج ہو. اگر اللہ تمہیں پیدا نہ کرتا تم پیدا نہ ہوتے. تم اپنی زندگی میں اس کے محتاج ہو. اگر اللہ تمہیں زندہ نہ رکھتا تم زندہ نہ رہتے. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر وہ تمہارے پاس رہنے نہ دے تم کسی چیز کو اپنے پاس رکھ نہ سکو. کوئی اپنے کمال کا مالک نہیں.
اپنے جمال کا مالک نہیں، کوئی اپنے مال کا مالک نہیں۔ یہ سب کی سب نعمتیں فردی طور پر، انفرادی طور پر بھی اللہ عطا فرماتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ بارش سب پر ہوتی ہے، دریا سب کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اندازے کے مطابق۔ یہ اندازہ اللہ کا ہے، جس قدر وہ چاہتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی سیلاب آ جائے، کبھی لوگ بوند بوند کو ترس جائیں، یہ اندازہ اللہ مقرر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دریا بہہ رہے ہیں، تم نے ڈیم بھر لیے ہیں، تم نے خزانے اس کے کر لیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَى الذَّهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم زمین پر ٹھہرے ہوئے پانی کو بھی واپس لے جانے پر قادر۔ کہ انسان کی قدرت طاقت بہت محدود ہوتی ہے۔ انسان تو اپنے ہاتھ سے اگر پتھر پھینک دے اسے واپس نہیں لا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی۔ یہ نہ سمجھو کہ اس نے جو تمہیں دے دیا سو دے دیا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ مالک الملک ہے، اس لیے کہا کرو، فرمایا کہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ بادشاہی جسے تو چاہے عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب یہ نہیں کہ اگر کسی کو بادشاہی مل گئی تو اب وہ سمجھنے لگے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن گیا ہوں، اور جب کوئی ایسا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سبق سکھاتا ہے جیسے ہم فرعون کا اور اس جیسے لوگوں کا تذکرہ پڑھتے بھی ہیں، ابھی چند روز پہلے کر بھی چکے ہیں، کہ جب آدمی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی سر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب کیا ہوا ہے کہ اس کا سر نیچا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی نا قصبہ، مشہور نام ہے یہ لوگ اپنی گاڑی نمبر کے لکھتے ہیں، وہ بہت تیز اٹھتی تھی، کبھی دوڑ میں پیچھے نہیں رہے تھے۔ ایک بندو اپنا اونٹ لے کر آیا، دوڑ ہوئی تو مقابلے میں وہ ہار گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے آگے بڑھ گیا اس کا اونٹ، اس کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے قصبہ کا بھی تکبر بڑھ گیا تھا، اور جو بھی سر اٹھائے نا اللہ تعالیٰ اس حضور کا سر نیچا کر دیتا۔ تو جس کے پاس جو کچھ ہے جب تک کے لیے ہے اس وقت تک ہے جب تک اللہ رکھے۔ تو فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو، محتاج مطلق، تم ذرا سے ذرا چیز بھی اپنے آپ حاصل نہیں کر سکتے، نہ پانی کا بھون، نہ اناج کا دانہ۔ اس لیے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے گدھے کا چارہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اپنے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں، یہ اپنا فقط اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہے نا، کھانا کھاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلا دیا، مجھ میں کچھ ہمت نہ تھی۔ اگر کپڑا پہنتے تو یہ کہتے اللہ کا شکر ہے الذی کسانی بلا حول منی ولا قوہ، مجھ میں کچھ ہمت نہیں۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ آپ اس سے اچھا بھی لا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی اچھے سے اچھا پہن سکتا ہو صرف تواضع کی خاطر، اس سے ہلکے کپڑے پر گزارا کر لینا، اللہ تعالیٰ قیامت جنت میں اسے جنت کے جوڑوں میں سے اختیار دے گا کہ ان میں سے جو چاہے چن کر پہن۔ تواضع کا اس قدر تو انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ احتیاط ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض سیر ہونے والے جی جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر لگتے ہیں پھینکنے، ایسے کہ جیسے اب اسے زندگی بھر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی، حالانکہ چند گھنٹے گزریں گے اور اس کے بعد پھر سے بھوک ستائے گی اور وہ کہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانائی کی بات ہمیں سکھاتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کئی نمک فی ہے، یا اللہ یہ کافی نہیں ہے، ہمیں تو پھر اور بھی ضرورت ہے. بلا موقع ہے، ہم اسے دھکے نہیں دیتے اور نہ ہم اس سے بے نیاز ہیں. انسان ہمیشہ ہمیشہ محتاج ہے، غنی صرف اللہ ہے. انتم الفقراء واللہ هو الغنی. اور اللہ جیسے الفقراء پر الف لام ہے کہ تم ہر چیز میں محتاج ہو، اللہ الغنی وہ مطلق غنی ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی کو زندہ رکھنے کی نہ کسی کو مارنے کی. وہ جو کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اس کے الگ سے اس کی حکمتیں ہیں. واللہ غنی الحمید وہ ہر حال میں صفت والا ہے. الحمید وہ مطلق صفت والا ہے، جب کسی کو دیتا ہے تب بھی الحمدللہ، جب کسی کو نہیں دیتا تب بھی الحمدللہ، وہ ہر حال میں حمد والا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. یہ انسانوں کو ان کی اوقات بتاتی کہ اگر اللہ چاہے تو تمام کے تمام انسانوں کو یک بار ہی لے جائے، ایک حکم کے ساتھ ختم کر سکتا ہے. ویأتی بخلق جدید، وہ نئے لوگ لے آئے گا. یہ نہ سمجھو کہ تم مسجد آباد کر رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تم روزے رکھ رہے ہو اور تم ہی ہو اس کی عبادت کرنے والے. اللہ چاہے تو وہ سب کو بدل کر نئے لوگ لے آئے جو تم سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے ہوں، تم سے بھی زیادہ شکر کرنے والے ہوں، تم سے زیادہ صبر کرنے والے ہوں. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اللہ تعالیٰ پر اس کی قدرت پر یہ کوئی بھاری نہیں ہے. اور پھر سب جب جاتے ہیں اللہ کے حضور تو وہاں انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہوتا ہے. اللہ جب لے جاتا ہے تو حساب لینے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اس لیے سورہ آل عمران میں ہے نا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، تو اس سے پاک ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. مانا یہ ہے کہ حساب ہونا ہے اور حساب بھی ایسا ہونا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. کلمہ توحید اپنا اپنا ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا. نماز اپنی اپنی ہے، روزہ اپنا اپنا ہے، کوئی کسی کی طرف سے یہ عبادات بجا نہیں لا سکتا. آپ جانتے ہیں نا خطبہ آپ ہر جمعے تو سنتے ہی ہیں نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ساری تعریف اللہ کے لیے. نحمدہ ہم سب مل کر اس کی حمد کرتے ہیں. نحمدہ کا ہم سب اس کی حمد کرتے ہیں، یعنی کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں. اس لیے اس میں عجز مطلوب ہے. انسان اپنی عبادت کو کچھ نہ سمجھے بلکہ اپنی عبادت کو دوسروں کی عبادت کے درمیان ذکر کر کے کہ نہ جانے اس کی عبادت کی وجہ سے ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے. اس لیے ہم نماز میں بھی یہ کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو ہم لوگوں کی ساری مخلوق جو اللہ کی حمد کر رہی ہے نا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری جو فرما بردار مخلوق حمد کر رہی، میں بھی اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو خطبہ میں آپ سنتے ہیں نحمدہ ونستعین، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ اور اس سے بخشش مانگتے ہیں. اور آگے جا کر آتا نا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
اس لیے کہ یہ شہادت ایسی جو کوئی کسی کی طرف سے نہیں دے سکتا. اب ہمیں کیا پتا کون شہادت دیتا ہے کون نہیں دیتا. کوئی دے نہ دے ہم سب سے پہلے شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا اول المسلمین. ہاں تو یہاں فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ان لوگوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے جو کہتے تھے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياکم، کہ ہمارے پیچھے چلو. جیسے اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس ہمارا نذرانہ تیار رکھو، ہمارے ہاتھ پر جب آپ نے بیعت کر لی ہے، ہمارے سلسلے سے جب آپ یعنی منسلک ہو گئے ہیں، ہماری درگاہ سے جب آپ وابستہ ہو گئے ہیں، ہماری ٹوپی جیسی جب ٹوپی آپ نے پہن لی ہے، ہماری پگڑی جیسی پگڑی بنا لی، اب آپ کو کیا فکر ہے؟ وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ بھی اٹھا لیں گے، کل سرا سے ہم آپ کو پار کروا دیں گے، جنت میں ہم تمہیں داخل کروا دیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْءٍ، ان کے گناہوں سے ایک گناہ بھی کوئی نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ ان کو ہر ایک کو تو اپنی ایسی فکر ہوگی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے کہ ہر ایک اپنے وہ گناہوں کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوگا، اسے تو اپنی فکر ہوگی. اور تو اور اب نے اتنی بات سنی، حدیث متفق علیہ حدیث ہے بلکہ متواتر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے. تو دوسروں کے گناہ اٹھانے کی کہاں نوبت آئے گی. اس لیے اپنی فکر آپ کرو. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، ابھی یہ ترجمہ پورا کر لینا. فرمایا کہ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا، جو دو بوجھ میں دبا ہوا، مثقل ثقل سے ہے نا کہ بھاری بوجھ کے تلے دبا ہوا آدمی، الہ حملہ اپنے بوجھ کے لیے پکارے کسی کو، کوئی ذرہ بھی اس سے بوجھ بانٹے گا نہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کہ اس کا قریب ترین آدمی بنا. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک کو اپنی فکر ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو قریب ترین آدمی کو بھی بلائے گا تو وہ سن کر انسنی کر دے گا، کوئی سنے گا ہی نہیں بلکہ بھاگے گا، آنکھیں چرائیں گے کوئی کہ کہیں مجھے بلا ہی نہ دے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو انہیں کو ڈراتے ہو جو بن دیکھے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان حقائق کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے. اس لیے کہ جب وہ میدان لگ گیا، جب میزان گاڑ دی گئی، جب اعمال تلنے لگے، جب نیکیاں اور برائیوں کے پلے بھاری اور ہلکے ہونے لگے، اس کے بعد تو پھر پچھتاوے کا فائدہ نہیں. پھر کہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں پھر سے واپس کر دے، ہمیں یقین آ گیا ہے. تو اس وقت یہ ایسی بات کہنے سے فائدہ نہیں. اب بغیر دیکھے کہ اللہ کے کہنے پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ایمان لے آؤ تو فائدہ ہے. وباللہ تعالی توفیق.